یہ سوال آیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مولوی کبھی ممبر پر صحیح مسلم کی حدیث 6220 بیان نہیں کریں گے، ٹائم قیامت تک ہے۔ تم لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری، تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے۔ کیا واقعتاً آپ یہ روایت بیان نہیں کرتے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کر بھی دیتی نہ تے پھر کہنا میں تو کیسی ممبر تے یا کرسی تے بیان کرتا پھر۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میں ہوں کراں کہ نہ کراں۔ دل تے میرا کرتا ہے کہ میں ممبر منگوا کے نا وہ تے بہ کے کرا۔ یہ کہتا ہے کہ ممبر پر قیامت تک یہ حدیث بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اس کو خام خیالی ہے، کر دینا ہونی بیان اے دو بیان کر دیں۔ یہ صحیح مسلم لے کے آنا، میرا خیال ہے ممبر رکھ لی بعد چاہے نہ کہے کہ ہے کرسی تے بہ کے بیان کی تھی۔ 6220 نمبر جو حدیث ہے اس کی میں سند بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مردے نے آج تک سند بھی نہیں پڑھی ہوگی، اے نہ کہ بعض سند روایت نہیں پڑھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید و محمد بن عباد، کہ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید میرے استاد نے اور محمد بن عباد جو میرے استاد تھے انہوں نے حدیث بیان کی۔ وتقاربا فی اللفظ، اور دونوں کے الفاظ قریب قریب ہیں۔ قالا، وہ دونوں میرے استاد کہتے ہیں حدثنا حاتم، ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد حاتم نے۔ حاتم کئی تھے لیکن یہ کون ہے؟ وہو ابن اسماعیل، جو حاتم بن اسماعیل ہے۔ حاتم کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث لی ہے بکیر سے، بکیر بن مسمار کہتے ہیں ہم نے یہ حدیث لی ہے عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، ان ابی ہی، اور عامر اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کر۔ یہ پوری سند ہے۔ سند کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، یہ لفظ امارا بھی ہے اور یہ لفظ امارا بھی ہے۔ امیر مقرر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو امیر مقرر کیا۔ فقالا، امیر مقرر کرنے کے بعد کہا ما منعک ان تسب ابا التراب، کس نے روکا ہے تجھ کو کہ تم ابو التراب یعنی علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ یعنی تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتے؟ غلطی کون سی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اشتر نخعی اینڈ کمپنی علیہم اللعنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، اور ان کو مدینے سے لے کر دارالخلافہ جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، گویا کہ کئی سال تک مدینے میں جو رہا، وہ آپ کو مجبور کر کے پھر مدینے سے کہاں لے گئے؟ کوفہ میں، دارالخلافہ کوفہ میں چلا گیا۔ وہ اشتر نخعی علیہ اللعنہ اور دوسرے ساتھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا، خون کا بدلہ ان سے لینا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم قصاص کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں، یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی، خلافت کی۔
وہ میرے اوپر ہیں، لیکن میں حالات کے درست ہونے کے بعد ان سے بدلہ لے لوں گا۔ اس مسئلے میں ان کا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور یقیناً وہ حق پر تھے کہ بھئی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، قصاص کا بدلہ، قتل کا بدلہ، قصاص لینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وہ سمجھتے میں حق پر ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارا خونی رشتہ ہے، میں خون کا والی ہوں، میں ان کا رشتہ دار ہوں، تو میں حق پر ہوں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس مسئلے میں ہوا اختلاف۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس کو اپنا امیر مقرر کیا، سعد رضی اللہ کو، کہ آپ ہماری طرف سے امیر ہو، تو کہا یار تم امیر تو ہو، تو تم علی کی وہ غلطی جو ہے وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں، اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے مانا، کہا فقالا اما ما ذکرت ثلاثا قالہن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبہ، جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کہی تھی، تب تک میں علی کو غلط نہیں کہہ سکتا، تب تک میں علی رضی کی غلطی بیان نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ لَأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ان میں سے ایک بھی میرے حق میں ہو جائے، آقا نے تو ان کی کتنی فضیلتیں بیان کی تھیں؟ 3، اگر ان میں سے ایک بھی میرے لیے ہو جاتی نا، سعد کہہ رہے ہیں، تو فرمایا وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ یہ معمولی شخصیت نہیں کہہ رہی، کون کہہ رہے ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ سعد رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ حالانکہ ان کا اپنا مقام کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، نام لے کر جنت کی کیا ہے؟ ضمانت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ساری دنیا کہتی ہے حضور ہماری جان آپ پہ قربان، ہمارے والدین آپ پہ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ لیکن قربان جاؤں، سعد ایسی شخصیت ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے میدان جنگ میں، احد کے میدان میں دیکھا سعد ایسے تیر پھینک رہے ہیں کہ کافروں کو جہنم واصل کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ترکش سے تیر ختم ہوئے تو آپ نے اپنے ترکش سے نکالے تیر اور کہا ارمے فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیر میرے لے لے، میں پیغمبر کے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، اسی طرح مارتا رہے اور ان کو جہنم واصل کرتا رہے۔ ایسی عظیم شخصیت ہے، خود عظیم شخصیت، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ 3 فضیلتوں میں ایک فضیلت بھی میرے لیے ہوتی نا، تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ جو آپ نے فضیلتیں کن کے لیے بیان کی ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیان۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ 3 فضیلتیں بیان کرنے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے حضرت علی کو وخلفہ فی بعض مغازیہ، بعض غزووں میں یعنی تبوک میں آپ نے ان کو پیچھے چھوڑا، اور آپ نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفتنی مع النساء والصبیان، آپ نے عورتوں اور بچوں کے پاس آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب آپ جہاد پر جاتے تو پیچھے مدینے میں کوئی مسجد کا امام، کوئی لوگوں کے معاملات کو دیکھنے والا، سمجھانے والا اپنا نائب بنا کر جاتے۔ تو تبوک کی لڑائی میں آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ عام جنگوں میں سب صحابہ کا جانا ضروری نہیں ہوتا تھا، جتنی ضرورت ہے اتنے بندے چلے جاتے، 100 200 500 700 1000 2000۔ لیکن تبوک میں آپ نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا سوائے بوڑھے، بیمار، بچے یا منافق کے، پیچھے کوئی نہ رہا۔ تو جب سارے ہی چلے گئے، پیچھے منافق رہ گئے، بوڑھے رہ گئے، بچے رہ گئے، بیمار، عورتیں، بس۔ تو علی رضی اللہ عنہ نہ بوڑھے ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ بچے ہیں، نہ نعوذ باللہ منافقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں پیچھے؟ اب یہ پریشان ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں لے گئے، اور کہا خلفتنی مع النساء والصبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تیرا اور میرا درجہ وہ ہے جس طرح ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن الا انہ لا نبوۃ بعدی، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہوگی۔
فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے اپنے مال اسباب افراد کے پاس کس کو چھوڑ کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو. کیا ان کی عظمت نہیں تھی؟ عظمت تھی لیکن چھوڑ گئے نا. تو میرے ہاں بھی تیرا بڑا مقام ہے، عظمت ہے، بس میں تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل میں اب تمام صحابہ جب چلے گئے نا میدان جہاد کی طرف، پیچھے صرف منافق رہ گئے. اب پیغمبر علیہ السلام نے یہ سوچا ہوگا کہ پیچھے چھوڑنا تو ایک ہی ہے، لیکن ایک ایسا چھوڑوں کہ کسی منافق کو شرارت کی جرت نہ ہو. ایسا بہادر چھوڑ کے جاؤں، ایسا شجاع چھوڑ کے جاؤں، ایسا دلیر چھوڑ کے جاؤں جو اکیلا ہی سب منافقوں کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے آپ نے حضرت علی رضی کو پیچھے چھوڑا. اور وہ عام صحابہ میں اتنی بہادری نہیں تھی نا جو حضرت علی رضی حیدر کرار تھے. تو آپ نے ان کو یہ بات سمجھائی اور علی رضی عنہ راضی ہو گئے. یہ ایک بات تھی. وسمعت حضرت سعد کہتے ہیں دوسری بات کیا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کو خیبر کے دن سنا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں جھنڈا کل اس آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ گارنٹی ہو گئی نا. حضرت علی کے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کہتے ہیں. یہ کمال درجے کا ٹائٹل تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ کو مل گیا. اگر میرے لیے ہوتا تو یہ صرف اونٹوں سے بہتر ہوتا. تیسری بات ابھی دوسری کو مزید بیان کیا، کہتے ہیں فَتَتَاوَلْنَا لَهَا. جب اگلا دن آیا نا، جب آپ نے کہا تھا کہ میں کل، ابھی دوسری چل رہی، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں کیا کر دیں گے؟ فتح دے دیں گے. جب اگلا دن آیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر دکھا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی موجود ہوں، مجھے کہہ دیں. مجھے انعام جو ایک آدمی کو ملنا ہو تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے. تو آپ نے فرمایا ادعو لی علیًا، علی رضی کو بلاؤ. فأوتیہ بہ، ان کو بلایا گیا. بہ ارمد، ان کی آنکھیں خراب تھیں. فبصق فی عینیہ، آپ نے ان کی آنکھوں میں تھوک پھینکا، لعاب پھینکا. تو یہ دوسری بات. تیسری بات کہتے ہیں جب نازل ہوئی نا یہ آیت، سورۃ آل عمران 16 نمبر آیت، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم والیات. تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا. و فاطمہ تھا، حضرت فاطمہ کو بلایا. و حسن، حضرت حسن کو بلایا. و حسین، حضرت حسین کو بلایا. فقالا اللہم ہؤلاء اہلی، تو فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں. اب یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں؟ ہاں صحیح مسلم، یہ پوری حدیث ہے، ایک لفظ بھی ابھی اس کا آگے باقی نہیں ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ممبروں پر یہ حدیث بیان کریں؟ اب اس کے ذہن میں پتہ کیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک شرارت تھی. ہم نے ساری چیز سنائی. اچھا اس میں پہلے آپ کوئی سوال، آپ کو کوئی سمجھ آئی کوئی ایسی بات جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو؟ ہاں ایک جملہ ہے جہاں سے انہوں نے شرارت کر دی. قرآن مجید ہوگا ادھر ادھر پڑھا ہوگا قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں نا، یہ بھی ندعو ابناءنا و ابناءکم والی آیت ہے. تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران میں پہلے صفحے پر 7 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی، اس کی کچھ آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. قرآن میں آیات کی 2 اقسام ہیں، کچھ محکم ہیں یعنی واضح ہیں، اور کچھ کیا ہے؟ متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کے 2 3 4 معنی ہو سکتے ہیں. ایک لفظ کے
2 3 4 کیا ہو سکتے ہیں معنی، وہ ہوگی متشابہ، جس کا ایک ہی معنی ہو واضح ہو وہ ہوگی محکم۔ قرآن مجید کی آیات کتنی قسم کی ہیں؟ 2، کچھ محکم اور کچھ متشابہ، یعنی کچھ واضح اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کے 2 4 معنی ہیں۔ اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے، الٹے دل ہے، جن کے دلوں میں کوڑ ہے، کوڑ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن کی تلاش کر کے وہ آیتیں تلاش کرتے ہیں جو کیا ہیں؟ متشابہ ہیں۔ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ کون سی آیتیں تلاش کرتے ہیں؟ متشابہ آیات تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ 2 3 4 معنی باندھے پہ کروڑ کے ایک معنی بناواں گا، اپنا سیدھا کر لوں گا، اپنا کام سیدھا کر لوں گا، اپنا مسئلہ سیدھا کر لوں گا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، دنیا میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ فتنے کے لیے ہیں۔ قرآن کی محکم آیات ہیں اور متشابہ، محکم واضح، متشابہ جن کے 2 3 4 معنی ہوتے ہیں، پھر اپنے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں دنیا میں؟ فتنہ کرنا۔ یہی مسئلہ اس حدیث میں بھی آیا، ہم نے وہ فتنہ تلاش ہونے نہیں دیا۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے ما منعک ان تسب ابا التراب، تسب تے سین بے، اصل میں سین بے اس کا مادہ ہے سب، تجھے کس نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کی غلطی کیوں نہیں بیان کرتا؟ اب سب لفظ کے مختلف معانی ہیں، متشابہ کا ذہن میں رکھا نا کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ زیادہ۔ تو جو فتنہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کا لفظ معنی کر کے پھر لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اب اس سب کے مختلف معانی ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کسی کی غلطی بیان کرنا، ایک معنی ہوتا ہے جب اختلاف ہو رہا ہو، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ غلطی پر ہے، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہ غلطی پر ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے گالا کرنا، اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ گالیاں نکالنا۔ مرزا صاحب نے کہا وہ لب گئی لب گئی لب گئی لب گئی لب گئی کی لب گئی کہ نہ مسلم چل نکل آیا کہ حضرت معاویہ رضی نے کیا سی اے سعد تو حضرت علی نو گالا کیوں نہیں کرتا؟ خود غلط ترجمہ کرتے ہیں، متشابہ احادیث کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دنیا کو اس غلط ترجمے کی طرف مائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کوئی بیان نہیں کر سکتی۔ یار صحیح بخاری لے کرو، صحیح بخاری لے کرو۔ میں آپ کو صحیح بخاری میں سے ایک حدیث سناتا ہوں، وہاں بھی لفظ سب آئے گا، وہاں بھی لفظ سب آئے گا، سین بے سب یا سب، سب لفظ آئے گا۔ سب لفظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں اور سب کن کن معنی کے اندر آتا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ اس سب کا ترجمہ ان سے پوچھئے گا۔ اگر وہاں سب کا معنی گالیاں کریں گے ان کا ایمان میرا غلط ہو جائے گا، اور اگر وہاں جا کے کہیں نہیں جی یہاں معنی بس کسی کو غلط کہنا ہی ہے، تو پھر یہاں بھی معنی کسی کو غلط کہنا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری ہے، یہ 520 نمبر حدیث ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر کعبہ کے صحن میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ جمع تھے، وہ بعد وقت اکٹھے ہوئے کہنے لگے یہ پیغمبر جب سجدے میں جائے گا تو اونٹ کی اوجری یا اس کی بچہ دانی جو ہے نا وہ اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام پر پھینک دینا۔ تو ایک بندہ گیا ظالم اور اس نے آ کر ایسا کیا۔ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ ہے، اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر کون آیا تھا، کس نے اتاری تھی؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے۔ یہ لفظ ہے فن تارا کا منطلق الی فاطمہ، 520 نمبر حدیث۔ جانے والا حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرف گیا،
حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی، فاطمہ 10 سال دوڑتی ہوئی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حتی القته عنہ، آپ سے اس کو اتارا، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، اما پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، تَسُبُّهُمْ، ان کو سب کرنے لگی، تَسُبُّهُمْ، ان پر سب کرنے لگی۔ اما فاطمہ نے کیا گالیاں نکالی تھی، ماں بہنیں گالیاں کڑیاں، کیا اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ لفظ آئے تَسُبُّهُمْ، ہم دیکھیں ان کو ڈانٹنے لگی، ان کو برا بھلا کہنے لگی، ان کو غلط کہنے لگی، ان کو بولنے لگی، لیکن یہاں مانا گالی کا کون کرے گا؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ گالیاں نکالے؟ نہیں، وہ گالیاں نہیں نکال سکتی۔ تو یہاں لفظ بھی تَسُبُّهُمْ ہے، وہی لفظ جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو کہے، وہی لفظ اما فاطمہ کہیں، تو یہاں ترجمہ کر دیا جائے کہ کیا مانا کہ ان کو برا بھلا کہا، ڈانٹا، سختی سے ڈانٹا، لیکن یہاں گالیاں مانا۔ تو جب امیر معاویہ کی باری آئے تو یہاں کیا بات کرتا ہے؟ یہ صحیح مسلم سے میں ایک اور روایت نبی علیہ السلام کے بارے میں نکال کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا آپ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، تو غزوہ تبوک میں آپ نے راستے میں کہا کہ آگے آئے گا چشمہ آئے گا، تم میں سے جو بھی وہاں پہلے پہنچ جائے تو وہاں جا کر تم نے اس کے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے صحابہ کو سمجھا دیا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 2 صحابی آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر پانی کو ہاتھ لگا لیا، تو پھر آپ نے ان کو سب کیا، آپ نے ان کو سب کیا۔ یہ اسلام سے سلسلے تو نکل آئی ہے، لیکن میں آپ کو صحیح مسلم سے نکال کر یہ روایت سنا کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 5947 نمبر حدیث، یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر وہ غزوہ تبوک والا سارا واقعہ ہے۔ فَسَأَلَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جا کر ان سے سوال کیا، هَلْ مَسَسْتُمَا مِن مَائِهَا شَيْئًا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے، ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا نعم، جی ہاں۔ فَصَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو سب کیا۔ کرو ترجمہ، کیا کرو گے؟ ڈانٹا، برا بھلا کہا، سخت ڈانٹا۔ کیا نعوذ باللہ تمہاری زبان یہ کہہ سکتی کہ پیغمبر نے کیا نکالی؟ کہو ایمان کا بیڑا غرق، پیغمبر علیہ السلام کی زبان ایسی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ فَصَبَّهُمَا، صَبَّهُمَا یہ لفظ ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی وہ معروف روایت ہے، بلکہ وہ بخاری کے اندر سے نکال لینی چاہیے، بخاری ہے نا، یہ بخاری، اس کے اندر سے 4033 نمبر حدیث ہے۔ حضرت فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، کتابوں پر ویسے میرے نشان پہلے لگے ہوئے ہیں کیونکہ سانو پتہ ہے نا۔ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپس میں ہوا اختلاف، تو علی کہتے ہیں میں حق پر ہوں آپ غلطی پر ہو، عباس کہتے ہیں میں حق پر ہوں آپ غلطی پر ہو، ایک دوسرے پر انہوں نے کیا کیا؟ ثابت۔ ہم کہتے ہیں یہاں معنی کیا جائے گا اپنے کو حق پر کہنا، دوسرے کو، ادھر بھی علی ہیں اور ادھر عباس ہیں، علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے لیے آئے سب کا لفظ، تو معنی کیا بن جائے؟ اپنے آپ کو حق پر کہنا، دوسرے کو غلطی پر کہنا، میں صحیح ہوں وہ غلط۔ اور علی اور معاویہ کے لیے لفظ آ جائے سب، تو معنی کیا ہو جائے؟ گالیاں کڑی۔ بھئی اگر یہاں گالی نکالنا ہے تو علی اور عباس کا اختلاف ہوا، پھر وہاں بھی کیا کہو؟ نعوذ باللہ حضرت علی نے اپنے چچا عباس کو کیا دی؟ ثم نعوذ باللہ، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور عباس بھی کون؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا عباس چچا ہے لیکن میرے باپ جیسا ہے، میرے باپ کی جگہ پر ہے، تو کیا علی نے پیغمبر کے باپ جیسے چچا کو گالیاں دی؟ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ترجمہ کر سکتے۔ اور کیا چچا نے اپنے بھتیجے کو گالیاں دی؟ نہیں ہو سکتا۔
سکتا, نہیں کر سکتے. کیا امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے گالیاں دی؟ نہیں ہو سکتا یہ مانا. کیا پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو گالیاں دی؟ نہیں ہو سکتا یہ مانا. جب اتنے دلائل کے اندر سب کا مانا, کسی کو غلطی پر کہنا, ڈانٹنا, سخت سست کہنا, اس طرح کے کلمات ہو جائیں گے, تو جب معاویہ حضرت سعد کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی غلطی بیان کیوں نہیں کرتے, اور وہاں سارا آ جاتا کیا مانا؟ گاڑاں کٹیاں. یہ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, وہ متشابہ چیزوں کو پیچھے رکھتے ہیں جس کے 3-4 معنی ہوتے ہیں, مطلب کا معنی لے کر عوام کو کہنا یہ منبر پر قیامت تک نہیں بیان کر سکتے. الحمدللہ ہم نے قیامت سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ یہ حدیث بیان کر دی ہے. اب بھی اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے. اس کی خباثت, اس کی رافضیانہ سوچ اور اس کی دین سے دوری اور اسلام کے اندر نقب زنی یہ بہت بڑھ چکی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت اگر اس کے مقدر میں نہیں تو اس کو جلدی تباہ و برباد کر دے اور امت کو اس فتنے سے محفوظ فرما دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.